نے یہی سننا تھا کہ جھٹ سے ایک ہیرے کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور دکاندار نے بڑی چابک دستی سے انگوٹھی آنٹی کے ہاتھ میں تھما دی۔ آنٹی کی آنکھوں کی چمک ہیرے کی روشنی سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے بڑے غور سے انگوٹھی کا جائزہ لیا۔ معزز ناظرین، میں ہوں سندس حیات، ناول شکار کی 15ویں قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ ناول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی جولی نے لفظ البترون بولا تو ٹیکسی ڈرائیور چوکس ہو گیا اور منزل کی جانب رواں دواں۔ صبح کے نظارے بڑے ہی دلکش لگ رہے تھے۔ جولی کے اندر پھل جھڑیاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ یہی کچھ حال کنگ کا بھی تھا، لیکن زیادہ تر اس کی نظر بیرونی مناظر پر تھی اور بحیرہ روم کے کنارے اپنے جلوے دکھا رہے تھے۔ بیروت کئی بار اجڑنے کے باوجود اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ لبنان کا بیروت عربوں کا پیرس ہے۔ لبنان کا دوسرا بڑا شہر طرابلس کیسا ہوگا، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ سنگ میل سے پتہ چل رہا تھا وہ جس سفر پر محرک ہیں، اپنی مسافت طے کیے جا رہا ہے۔ زبیہ کے بعد غازبر کی حدود میں ٹیکسی پہنچی تو جولی کا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ مدتوں پہلے کی یادداشت کو محفوظ کیے انتہائی محظوظ ہو رہی تھی۔ جو ہی حالات کے بورڈ نمایاں ہوئے تو کنگ نے بھی پہلو بدل کے طائرانہ نظر بیرونی نظاروں پر مرکوز کر لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جولی سے پوچھے کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے، لیکن پروگرام میں پوچھ گچھ کا قطعی دخل نہیں تھا۔ چاروں نچار اپنے ہی خیالات میں سوالات اور جوابات کا تانتا باندھنا تھا، اور کنگ مکمل طور کنٹرول کیے کبھی کبھار گھڑی پر وقت کی رفتار سے جانچ پڑتال میں لگا ہوا تھا کہ کتنا سفر باقی ہے۔ جو ہی جبیل آیا تو جوہی کے چہرے پر نکھرتی بہار واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سوچوں پر پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا اور نہ ہی مخل ہو سکتا ہے، اور دل کی گہرائیوں کو ناپنے والا آلہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ منصف کی تختی نمایاں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور اپنی دھن میں ہلکی ہلکی موسیقی میں گاڑی کی رفتار پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا۔ ہر روز کا تجربہ اس کی ڈرائیونگ کا ثبوت تھا۔ البترون کی حدود میں ڈرائیور نے عربی زبان میں پوچھا کہ کہاں اترنا ہے، تو جولی نے جھٹ سے مرکز کا کہہ دیا، اور ڈرائیور تھوڑی اور ڈرائیونگ کر کے گاڑی کھڑی کر دی۔ کنگ نے مطلوبہ رقم ٹیکسی ڈرائیور کو ادا کی اور وہ شکراً کہتا ہوا اپنی راہوں پہ چل نکلا۔ باس، اب تھوڑی دیر اور ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے پیدل کسی اور جگہ سے ٹیکسی لیں گے۔ بھئی آپ ہماری گائیڈ ہیں، جس طرح پروگرام ترتیب دینا ہے آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ باس، مجھے آپ نہ کہیے، شرم آتی ہے۔ تو پھر کیا کہوں؟ ارے میرا نام پکاریے نا۔ اچھا یہ بات ہے۔ میں اپنے ہونے والی منگیتر کا نام کسی غیر کے کانوں میں کیوں ڈالوں بھلا؟ آپ بہت شرارتی ہوتے جا رہے ہیں سچی، بس تھوڑی دیر اور صبر کر لیں، آپ کا بندوبست ہونے والا ہے۔ بے ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ باس، وہ ٹیکسی آ رہی ہے، اس کو ہاتھ دیں ذرا۔ یہ لیں، جہاں جانا ہے خود بتا دیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو جولی نے عربی میں جواب دیا طرابلس المینا، یعنی طرابلس کی بندرگاہ تک جانا ہے۔ ٹیکسی والے نے اپنی روزمرہ زندگی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھانپ لیا کہ ممکن ہے مسافر سیر و سیاحت کی خاطر آئے ہوں، یہاں کے لگتے نہیں۔
لہٰذا اس نے دیکھا کہ آدمی ہم زبان نہیں لگتا۔ اپنی باطونی عادت کو بڑی مشکل سے سنبھالا دیتے ہوئے پیٹ میں اٹھنے والی باطونی گیس کی تکالیف کو زبان پر لا کر خارج ہونے سے جبر کیا اور جلدی جلدی راستہ ناپا تاکہ کسی دوسرے مسافر سے اپنی طبیعت کو مسرور کر سکے۔ انفا گزر گیا اور دداہ میں یوں ہی ٹیکسی داخل ہوئی تو جولی کی آنکھوں کی چمک دوبالا ہو گئی۔ اس کے روئے روئے میں برقی رو گزر گئی، انگ انگ سے راگ راگنی نکلنا شروع ہو گئی۔ ماں اور بچپن یاد آ گیا۔ آنٹی کا چہرہ عیاں ہونے لگا، وہ آنٹی جس نے محبت کی ناکامی میں زندگی بھر کا انتظار اپنے گلے لگا کر جوانی تباہ کر لی اور اپنی سہیلی کی ہر خواہش پوری کرتے ہوئے میری پرورش میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ ٹیکسی رک گئی تو جولی کو اپنے خیالات سے فرصت ملی۔ بل ادا کر کے جولی کنگ کو ساتھ لیے ایک طرف پیدل چلنے لگی۔ بندرگاہ انتہائی خوبصورت مناظر پیش کر رہی تھی۔ جولی نے بندرگاہ سے مقامی ٹیکسی لی اور اسے نوری کے علاقے میں جانے کو کہا۔ ایک قلیل وقت میں ٹیکسی والے نے مطلوبہ جگہ پر مسافرین اتار کر اپنی راہ لی اور جولی نے دور تک ٹیکسی کو جاتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ آج کا پروگرام ابھی تک درست جا رہا تھا۔ ایک دو گلیاں پیدل چلتے ہوئے کچھ موڑ بھی آئے اور بالآخر وہ مکان بھی آ گیا جہاں دستک دینے پر ایک گڑیا جیسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور آنکھوں کی پتلیوں کو جھپکاتے ہوئے جولی مائی ڈیئر کہہ کے گلے لگا لیا۔ عربی زبان میں حال و احوال پوچھے گئے۔ آنٹی اور جولی اس قدر گرم جوشی سے آپس میں بار بار مل رہی تھیں کہ انہیں کسی دوسرے کی خبر تک نہ رہی۔ جولی بار بار آنٹی کے چہرے کو دیکھتی اور فرتے جذبات سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ آخر تجربہ کار آنکھوں نے ایک کونے میں الگ تھلگ کھڑے ایک نوجوان کو دیکھا تو آنکھوں آنکھوں میں جولی سے تبادلہ خیال ہوا۔ تب جا کے احساس ہوا کہ بیرونی دروازے میں کھڑے کھڑے تمام حالات و واقعات پوچھتے پوچھتے جولی کے ساتھ آنے والے مہمان کو پوچھا تک نہیں۔ آنٹی نے فوراً دروازہ بند کیا اور کنگ سے عربی زبان میں مخاطب ہوئیں تو فوراً جولی سب کچھ بتانے کے لیے آنٹی کے ساتھ گفت و شنید کرنی شروع کر دی اور کنگ سے قدرے معذرت چاہی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے موقع دیا جائے تاکہ آنٹی کے گوش گزار کر دوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی حیثیت کام پر کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ کنگ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور جولی آنٹی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کنگ کے خیالات میں روشنی اونٹ کر آئی۔ راہ فرار کی بنیادیں استوار ہونے لگی تھیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ ہم چند دن تک خود کو یہاں چھپائے رکھیں گے اور جو ہی معاملات قدرے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر اگلا قدم اٹھا لیں گے۔ جولی کی عقل مندی یقیناً کوئی رنگ لائے گی اور ہم آزاد فضاؤں میں مسرت اور شادمانیاں حاصل کر سکیں گے۔ ہلکی پھلکی خسر پھسر کانوں میں برابر آ رہی تھی۔ اگرچہ اسے عربی زبان پر دسترس نہیں تھی پھر بھی اس کی مٹھاس کانوں کے پردوں پر اچھے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ کبھی کبھار باتوں میں تیزی آ جاتی تھی اور زیادہ تر جولی کی گفت و شنید سنائی دے رہی تھی۔ تمام حالات و واقعات پر سیر بحث اختتام کو پہنچی اور دو مسکراتے چہرے پھر سے کنگ کے روبرو تھے۔ آنٹی نے خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھا اور جلدی جلدی اپنی ڈریسنگ کر کے حشاش بشاش مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جولی، اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اب طرابلس کے مرکز میں جائیں گے، سب سے مشہور دکان پر جہاں آنٹی آپ کے لیے منگنی کی انگوٹھی خریدیں گی۔ میں نے تو بہت کہا کہ رقم میری جیب سے ادا ہوگی، لیکن بضد ہیں کہ یہ کام ماں کی سہیلی کرے گی۔ یہ ذمہ داری صرف اور صرف اسی کی ہے۔
نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے میری ماں اور آنٹی نے، جن کا آج سے پہلے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے مرتے وقت میرے لیے جو رقم آنٹی کو دی اور مکان بھی آنٹی کے نام کر کے وصیت لکھ دی کہ شادی کے وقت یہ سب کچھ مجھے لوٹایا جائے گا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ماں کی ہر چیز بحفاظت وصیت کے عین مطابق مجھے دی جائے گی۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں، آنٹی کسی بھی صورت ہمیں واپس نہیں جانے دے گی، رات یہیں کاٹنی ہوگی شاید۔ تو تم نے بتایا نہیں کہ ہم لوگ کٹ پتلی ہیں؟ واپس نہ گئے تو ممکن ہے مشکل مراحل سے گزرنا پڑے، اور ابھی تک ہم پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا گیا کہ غلطی پر معافی مل سکے۔ اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ سب دھندے کے بارے میں بتا دیا جائے تو یاد رکھیے آپ کی اجازت کے بغیر میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ احسن طریقے سے سر انجام دے لیں، پھر سوچ بچار کر لی جائے گی کہ مزید کیا کرنا ہے۔ وقت کی بچت تو کرنی ضروری ہے نا؟ ہاں ٹھیک کہتی ہو، چلیں سوچتے ہیں رات یہاں بسر کرنے کے بارے میں۔ تینوں گھر سے نکلے اور مرکز کے تجارتی ریل پیل میں اشیاء کا جائزہ لینے لگے۔ آنٹی ایک دکان پر نظریں جمائے اشاروں کنائیوں میں جولی سے اثباتی ہاں کی متوقع تھیں، اور جولی نے بھی آنکھوں کے جھروکوں کو جھکا کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنٹی کا دل مچل اٹھا۔ اسے شاید اپنا وقت یاد آ گیا جس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ وہ جا کے پھر لوٹ کے نہ آیا، خبر تک نہ آئی کہ وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ تمنا تو یہی تھی کہ اس مہنگی ترین دکان سے اس کے لیے منگنی کی انگوٹھی خریدی جاتی اور وہ بھی دلہنوں کی طرح سجاوٹ کر کے اپنے خامند کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ اس نے انتظار کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیا اور اس تصوراتی شادی میں نرینہ اولاد سے محروم زندگی بسر کرتی رہی۔ آنٹی، آنٹی کیا بات ہے؟ ہاں کچھ بھی نہیں، آؤ دکان میں چل کے دیکھتے ہیں، اور خبردار میری پسند ہوگی منگنی کی انگوٹھی، کسی اور کی دخل اندازی ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ حقیقت دیکھنے کے لیے میں بہت ترسی ہوں۔ آج کھل کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ محمل اور حقیقی وقت میں کتنا فرق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھ لی ہیں، تم نہیں میں ہوں، اور یہ تمہارا ہونے والا منگیتر تمہارا نہیں میرا ہے۔ میرا وہ تصور ہے جس کا انتظار میں نے ساری زندگی کیا ہے۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گا، جس طرح آپ کا جی چاہے کریں، ہم تو آپ کی خوشیاں چاہتے ہیں۔ آنٹی نے یہی سننا تھا کہ جھٹ سے ایک ہیرے کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اور دکاندار نے بڑی چابک دستی سے انگوٹھی آنٹی کے ہاتھ میں تھما دی۔ آنٹی کی آنکھوں کی چمک ہیرے کی روشنی سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے بڑے غور سے انگوٹھی کا جائزہ لیا اور پھر جولی کے تاثرات شامل کیے بغیر کنگ کا دایاں ہاتھ پکڑا اور چوتھی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر کنگ کے چہرے پر رنگتوں کا جائزہ لینے لگی۔ کنگ کی مسکراہٹ پر اس کے دل میں ساری زندگی کا جو طوفان برپا تھا اس میں یکسانیت آ گئی۔ لاوے کو نرم گوشوں میں راستہ مل گیا۔ آنکھوں میں جو ارتعاش، تمنا اور حسرت قدرے پہلے تھی اس میں نمی آ گئی، اور اس نے آنکھیں انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے جولی کو مبروک کہا، یعنی مبارک ہو، اور جولی نے بھی اللہ بارک فی کے الفاظ اپنے نرم نرم پھولوں کی پتیوں جیسے لبوں سے ادا کیے۔ دکاندار کو آنٹی نے رقم ادا کی اور مبارکباد کے الفاظ دکاندار نے بھی دہرائے، جس کا جواب آنٹی نے بڑی خوش اسلوبی سے دیا۔ واپس چلیں آنٹی؟
کہاں؟ گھر چلیں گے آنٹی، اور کہاں؟ ابھی مٹھائی کی دکان پر چلیں گے، پھر منگنی کی پارٹی کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کریں گے، رات کا کھانا کسی اچھے کلب میں ہوگا، رقص و موسیقی کی محفل ہوگی۔ آخر منگنی ہوئی ہے، مجھے اپنی خوشیاں ملی ہیں، ساری دنیا کی تمنا پوری ہوئی ہے۔ ساری دنیا پتہ کون ہے؟ میرے گردش ایام کی دنیا، میرے انتظار کی دنیا، میری حسرتوں کی دنیا، اور میرے آئیڈیل کے زندہ بنفس نفیس روبرو آنے کی دنیا۔ میری زندگی کے سالوں کو مہینوں میں تبدیل کر کے وقت کا تعین کر لو، لامتناہی سیکنڈز بنیں گے، اور ہر سیکنڈ کی متحرک سوئی کی مانند ہمارے دل کی شریانوں میں محرک خون بھی دباؤ میں رہ کر لاوا بن گیا تھا۔ آج لاوا پھٹ گیا ہے اور وہ بہہ نکلا ہے، اسے آزاد فضاؤں میں ٹھنڈا ہونے کی سہولت مل گئی ہے۔ اس لاوے کے ٹھنڈا ہونے تک دباؤ انتظار کے تمام زخم تصویری نمودج بنائیں گے جو ہماری پوری زندگی کی تصویر ہوگی۔ لوگ اس لاوے کو دیکھنے آئیں گے جو ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، جس میں ہر لکھنے والے کو ایک نئی راہ میسر آئے گی۔ قلم کی نوک صفحہ کرتاس پر داستان لاوا اور اس کے دائمی نشانات پر تحریر کردہ نوادرات کی کثیر کتابیں قارئین کی دلچسپی کا مواد پیش کریں گے۔ کنگ اور جولی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی رائے میں آنٹی کے دل سے نکلنے والی ہوک ایک ایسی گونج کی تھی جس کا ساتھی بچھڑ گیا ہو، اور وہ ہر سو نظریں واہ کیے کرلا رہی تھی۔ وہ ویلا مچا رہی تھی کہ وہ تنہا رہ گئی ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ اس کا ساتھی جس کے بنا اکیلا پن نہیں کٹے گا۔ آنٹی، مٹھائی کی دکان کہاں ہے؟ ہاں وہ رہی سامنے۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے دکان بھول گئی ہوگی؟ میں نے اس دکان کی مٹھائی کتنی بار کھائی ہے۔ آج کی اس خوشی میں سب سے بڑا مٹھائی کا ڈبہ میں خریدوں گی۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں مٹھائی میں جو پسند ہے بتاؤ۔ آنٹی، آج سب آپ کی چوائس کا ہوگا۔ ہاں، یہ کی نا میرے دل کی بات۔ دیکھو کیا نام بتایا تھا؟ کنگ نام ہے ان کا۔ ٹھیک کہا تم نے، کنگ۔ مرد بادشاہ ہی تو ہوتے ہیں اور عورتیں کوئین۔ کنگ کے ساتھ کوئین ہی سجتی ہے۔ کوئین بننے کے لیے قدرت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بڑے نصیبوں والی ہوتی ہے یہ کوئین۔ آنٹی، مٹھائی کا ڈبہ دکاندار تیار تو کر رہا ہے، اسے پتہ ہے میرے انتخاب کا، اور میں نے بڑا ڈبہ پیک کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یہ لو، آرڈر مکمل بھی ہو گیا۔ رقم دے کر آنٹی نے باقی ماندہ رقم بھی وہیں کاؤنٹر پر رہنے دی اور خوشی خوشی ڈبہ کنگ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آنٹی، پہلے گھر چلتے ہیں، سامان رکھ کر قبرستان بھی جانا ہے۔ کون سا سامان؟ ایک مٹھائی کا ڈبہ ہی تو ہے، اور منگنی کی انگوٹھی، دونوں کنگ کے پاس ہے۔ یہیں سے قبرستان چلتے ہیں اور پھر گھر کا راستہ ناپیں گے۔ کنگ اور جولی آنٹی کی ہر بات تہہ دل سے قبول کر رہے تھے۔ ٹھہرو، وہ دکان کدھر تھی؟ ہاں، یاد آیا۔ کچھ نہیں، وہ رہی عطر کی دکان۔ وہیں سے عطر خریدنا ہے مجھے، کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ خس کی خوشبو، بھینی بھینی سی، مردانہ وجاہت کو ابھارنے والی۔ خبردار، کسی نے چارلی پرفیوم کا نام دیا۔ بلیک چارلی، یہودیوں کی تخلیق، بنانے والوں کی طرح نام بھی کالا، بدن پہ لگاتے ہی جسم کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آؤ دکان کے اندر میرے ساتھ۔ دکاندار نے گاہک دیکھتے ہی چند ایک پرفیومز کے نادر نمونے پیش کیے۔ آنٹی نے اپنی من پسند بوتل سے
रुई में हल्का सा इत्र भिगोकर किंग की हथेली पे मस किया। सूंघो? हाँ सूंघो, बताओ इसकी खुशबू कैसी है? मुझे पता है ज़्यादातर मर्दों की यही पसंद है। इसके साथ ही आंटी ने पाव भर की बोतल खरीद ली और जूली किंग को लेकर रास्ता नापते नापते घर तक रसाई की। सामान घर में रखे बैतुर रमल पहुंच गए। माँ की कब्र पर जूली का हौसला बरकरार ना रहा और वो कब्र से लिपट कर रोने लगी। आंटी ने अपना शिकवा धरा। देखा, तुम्हारी जूली कितने अरसे बाद यहाँ आई है। ये लो तुम्हारी अमानतें, आज इसको वापस लौटा दूंगी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है। देखो, सहेली हूँ ना, इसके साथ देखो कौन आया है, इसका मंगेतर है। मैंने तुम्हारी जगह का पैरा देते हुए मंगनी की अंगूठी से पहना दी है। गिला नहीं करना, खुद देख लो। दुकान ने सबसे कीमती अंगूठी का इंतखाब किया है हम दोनों की चहेती के लिए, तो उसकी हर उमंग पूरी क्यों ना करेंगे। तुम्हें याद है ना इत्र वाली दुकान? चलो ठीक है, राज नहीं खोलती, लेकिन वही खुशबू मैंने ख़रीदी है जूली के मंगेतर के लिए। फ़र्क कोई नहीं रखा। अब तुम बताओ, इन्हें काम पे वापस जाने दूँ या यहीं रोक लूँ? अच्छा, तो तुम इनकी तरफदारी कर रही हो। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। तुम हमें छोड़कर यहाँ आ गई, वो वापस नहीं आए। मुझे तुम तक पहुँचने में न जाने और कितना वक्त लगेगा, और ये जवान जोड़ा हमारे पास कहाँ ठहरेगा। अभी उनकी उमंगें जवान हैं, रिश्ता अज़दवाज में जुड़कर अपनी मनाजिल तय करेंगे। चलो दुआ करो, आज हमारी बेबी जूली की मंगनी सरअंजाम पाई है। अगर तुम्हारे पास मैं जल्दी ना आ सकी तो इनके बच्चों को तुम्हारे पास लेकर ज़रूर आऊँगी। हाँ, वादा रहा। अब इजाज़त दो, अभी मंगनी की बहुत सी रस्में अदा करनी हैं। मेरे तो पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ते, उड़ती फिर रही हूँ तितली की तरह। आओ, बच्चों की खुशियों को दुबाला करते हैं। तुम भी हमारे साथ साथ रहना। ले लो ना एक शब की रुखसत। अगर कानून सख्त है तो मैं यहाँ रह जाती हूँ, तुम बाहर आ जाओ और इन बच्चों के साथ खुशियाँ मनाओ। आंटी, आंटी, अम्मी कह रही हैं कि आप सारे काम सरअंजाम देंगी। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो, बाय बाय। आओ बच्चों, हमारी सहेली ने सारी जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। और वो मुंह में ढेर सारी बातें करते करते घर तक वापस आ गई। आंटी, दोपहर का खाना मैं घर ही बना लेती हूँ। ओहो, नई नवेली दुल्हन को? आंटी, अभी दुल्हन कहाँ बनी हूँ। मंगनी तो हो गई ना। चलो अभी दुल्हन का जोड़ा पहनो, शादी करवा देते हैं। इसमें देर कैसी, सुहागरात अपने ही घर में मनाओ। जूली ने शर्म के मारे अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लिया और कानों की लुओं तक सुर्खी नमूदार हो गई। ए जूली, चलो हटाओ हाथ चेहरे से, हम इस रंगत को देखना चाहते हैं। बिल्कुल मेरी तरह, अपनी माँ की तरह और तमाम दुनिया की दुल्हनों की तरह शर्म व हया का पेकर बनी बैठी हो। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जो सच्चाई के परिस्तार होते हैं। इनमें मुलम्मा साजी नहीं होती। दिलो दिमाग यकजा इन लम्हात को कबूल करते हैं। ऐसा वक्त दोबारा नहीं आता। ये ज़िंदगी की अनमोल यादें बन जाती हैं जिनके सहारे ज़िंदगी बसर हो जाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम दोनों की सिपासगुजार हूँ कि मेरी भूली बिसरी यादों को ताज़ा कर दिया। आज यूँ लग रहा है कि तुम्हारे बदन में समा कर मैं हर रंग को नज़दीक से नज़दीक तर देख रही हूँ। दोपहर का खाना अच्छे रेस्टोरेंट में खाया जाएगा। ठीक है आंटी, अभी हमें तुराबलस की बूदोबाश, तारीख़ी पस मंज़र या अपनी कोई दास्तान सुनाए ना। लेकिन इस किंग को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ? इससे पहले जो कुछ भी आपने कहा इसकी समझ में नहीं आया, मैं सब समझा दूंगी। तो फिर ठीक है। तुराबलस शुमाली लिबनान का दारुल खिलाफा दूसरा बड़ा शहर है। ये तकरीबन 800 क़ब्ल मसीह में दरियाफ्त हुआ।
اگر ہفتہ عشرہ یہاں گزار دو تو ہم تمہارے کو اس کا چپا چپا دکھا دیتے ہیں، لیکن تمہارا یہاں ایک رات گزارنا مشکل ہے نا؟ چھٹیاں لے کر تو تم لوگ آئے نہیں، بس کر لو سیر پھر باتوں باتوں میں۔ لیکن یہاں رومن اور خان طرز کے مساج خانے اپنی مثال آپ ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی سے اس شہر کو اپنی اکانومی کے لحاظ سے ایک تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ طرابلس کی بندرگاہ تو تم نے دیکھ لی ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس علاقے کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں ہوٹل اور ریسٹورنٹ اپنی مثال آپ ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو اگر عربوں کا پیرس بیروت ہے تو طرابلس بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں کے رہنے والے دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں واپس پھر یہیں آئیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے لبنان میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ کب سے ہم پہ بمباری کی جا رہی ہے، اندرون خانہ ایجنسیاں توڑ پھوڑ میں لگی رہتی ہیں۔ میرا بس چلے تو سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں، پھانسی پہ لٹکا دوں ایک ایک کو۔ کنگ نے بڑے تجسس اور پریشانی کے عالم میں جولی کو دیکھا، کیونکہ آنٹی کے چہرے سے خوشی کے اثرات ناپید ہو چکے تھے۔ وہ کسی ایسے موضوع پر بول رہی تھی جو سمجھ نہ آتے ہوئے بھی کنگ کو پریشانی کے عالم میں ڈبوئے جا رہا تھا۔ جولی نے فوراً اس کا سدباب کیا۔ آنٹی، ہم پھر کبھی چھٹیاں لے کر آئیں گے اور یہاں کی سیر و سیاحت خوب دل کھول کر کریں گے۔ اس وقت یہ بتائیے کہ جب آپ ہماری عمر کی تھیں تو کیا رنگ تھے، کیا جذبے تھے اور کہاں کہاں کی سیر کی؟ آنٹی جیسے یہاں موجود تو تھیں، لیکن اس کے خیالات دور کہیں مدفون یادوں کے مجموعے کی ورگردانی کر رہے تھے۔ چہرے کے تاثرات، اتار چڑھاؤ، رنگت کی تبدیلیاں اور بدن میں ارتعاشی محرکات اس کی کہانی کے ادھورے پن اور تشنگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ یکلخت آنٹی کا پارا چڑھ گیا۔ تم کو کس نے حق دیا میری کہانی سننے کا؟ نہیں، اس کا حق صرف اور صرف تمہاری ماں اور میری دل و جان سے پیاری سہیلی کو تھا۔ میں کسی اور کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتی۔ تمہاری اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارو۔ معاف کیجیے گا آنٹی، غلطی ہو گئی۔ واقعی آپ اپنی دوست کے علاوہ کسی اور کو رازدار نہیں بنا سکتی۔ یہ آپ کی سچی محبت اور بہترین دوستی کا نمونہ ہے۔ میں اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔